جب کائنات کے سب سے عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی وادی میں توحید کی پکار بلند کی تو پورا معاشرہ ان کا دشمن بن گیا۔ اس تاریک دور میں کچھ ایسی ہستیاں کھڑی ہوئیں جنہوں نے دنیا کے مال و متاع، عیش و آرام اور اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس حق کی آواز پر لبیک کہا۔ یہ مٹھی بھر لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہلائے۔ آج ہم جس دین پر سکون سے عمل کر رہے ہیں، یہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا۔ اس کے پیچھے خون کی ندیاں، تپتی ریت پر سسکتی راتیں، بھوک سے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر اور اپنوں کی تلواروں کا سامنا کرنے کی داستانیں چھپی ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان کی حقیقت کیا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم قرآن، حدیث اور مستند تاریخ کے آئینے میں صحابہ کرام کی ان لازوال قربانیوں کا ذکر کریں گے جنہیں سن کر عرش کے فرشتے بھی جھوم اٹھے تھے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کتاب کا رخ کرنا ہوگا جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کی قربانیوں کو سند قبولیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں سب سے پہلے آگے بڑھے اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ غور کیجئے، اللہ نے کسی کو اس کے جیتے جی اپنی رضا کا پروانہ نہیں دیا سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کے اخلاص اور ان کی قربانیوں سے واقف تھا۔ ایک اور مقام پر سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں انصار مدینہ کی قربانی کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ انصار اپنی جانوں پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ وہ خود فاقے سے ہوں، غرض مند ہوں۔ یہ ہے وہ قرآنی گواہی جو صحابہ کے اثار اور قربانی کی داستان بیان کرتی ہے۔ انہوں نے اپنے گھر بار، جائیدادیں اور رشتے ناطے صرف اس لیے چھوڑ دیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان وفادار ساتھیوں کی قدر و منزلت اور ان کی قربانیوں کا ذکر بارہا فرمایا۔ آئیے چند مستند احادیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب کو برا بھلا نہ کہو، خدا کی قسم اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یعنی آدھا کلو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سوچئے، ہماری زندگی کی عبادتیں اور صدقات صحابہ کی ایک مٹھی بھر قربانی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے اس وقت دین کا ساتھ دیا جب دین اکیلا اور بے یار و مددگار تھا۔ صحابہ کرام کا مقام صرف ایک تاریخی گروہ کا نہیں، بلکہ وہ ایمان کا وہ معیار ہیں جس پر پوری امت کو پرکھا جائے گا۔ آئیے اب تاریخ کے ان صفحات کو الٹتے ہیں جو صحابہ کے خون اور آنسوؤں سے لکھے گئے۔ جب مکہ میں اسلام لانے کا مطلب اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اس وقت ان نفوس قدسیہ پر کیا گزری۔ سیدنا بلال بن رباح، ایک حبشی غلام جن کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے آوارہ لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، جو انہیں پتھریلی گھاٹیوں میں گھسیٹتے
امیہ بن خلف انہیں تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا اور ان کے سینے پر بھاری چٹان رکھ دیتا کہ دم گھٹ جائے، لیکن اس حالت میں بھی بلال کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ قربانی تھی جس نے بلال کو عرش تک پہنچا دیا، یہاں تک کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی چاپ سنی۔ اسلام کی پہلی خاتون شہید حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ابو جہل نے ان پر وہ مظالم ڈھائے کہ انسانیت کانپ اٹھے۔ حضرت سمیہ کو برچھی مار کر شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے کفر کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں دہکتے ہوئے کوئلوں پر پیٹھ کے بل لٹا دیا جاتا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ دیتا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ کوئلے ان کے پیٹھ کی چربی سے بجھتے۔ سالوں بعد جب انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنی پیٹھ دکھائی تو وہ سفید داغوں سے بری ہوئی تھی جیسے برس کی بیماری ہو۔ جب مکہ میں جینا محال ہو گیا تو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ ہجرت صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا، یہ اپنی زندگی بھر کی کمائی، اپنے گھر اور اپنے قبیلے کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دینا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظیم الشان قربانی کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے نکلنے لگے تو قریش کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہا، تم جب مکہ آئے تھے تو کنگال تھے، یہاں آ کر تم نے دولت کمائی اور اب یہ سب لے کر مدینہ جا رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے بغیر کسی جھجک کے فرمایا، اگر میں اپنی ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ حضرت صہیب نے اپنی زندگی بھر کی کمائی ان کے حوالے کر دی اور خالی ہاتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر 2 بار فرمایا، رابح صہیب، رابح صہیب، صہیب نے فائدے کا سودا کیا، صہیب نے فائدے کا سودا کیا۔ دوسری طرف مدینہ کے انصار تھے جن کی قربانی رہتی دنیا تک کے لیے بے مثال بن گئی۔ انہوں نے مکہ سے آنے والے ستم رسیدہ مہاجرین کو صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ اپنے گھر، اپنی زمینیں اور اپنے کاروبار آدھے آدھے تقسیم کر دیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی قربانی اور بھائی چارے کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب دنیا کی حفاظت کے لیے تلوار اٹھانے کا وقت آیا تو صحابہ اکرام نے ثابت کیا کہ ان کی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے ایک قطرے پر بھی قربان ہیں۔ غزوہ احد میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین چاروں طرفوں سے تیروں کی بارش کر دی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ تیر ان کی پیٹھ پر آ کر لگ رہے تھے، وہ درد سے تڑپ رہے تھے، لیکن وہ 1 انچ بھر بھی نہیں ہلے کہ کہیں تیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لگ جائے۔ ان کی پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے آقا کی حفاظت کا حق ادا کر دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غزوہ احد میں اپنے ہاتھ پر تیر اور تلواروں کے وار روک رہے تھے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، جس نے زمین پر کسی زندہ شہید کو دیکھنا ہو وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ قربانی کی انتہا دیکھیے۔ جنگ یرموک کے موقع پر 3 صحابہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام اور عیاش بن ابی ربیہ رضی اللہ تعالی عنہم شدید زخمی حالت میں زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ایک پانی پلانے والا پہنچا، اس نے پہلے صحابی کو پانی پیش کیا، لیکن انہوں نے پاس سے دوسرے صحابی کے کراہنے کی آواز سنی اور فرمایا، پہلے انہیں پانی پلاؤ۔
جب پانی والا دوسرے کے پاس پہنچا تو انہوں نے تیسرے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکے تھے۔ واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی دم توڑ چکے تھے، اور پہلے کے پاس پہنچا تو وہ بھی رخصت ہو چکے تھے۔ پیاسے رہے مگر اپنے بھائی کو اپنے آپ پر ترجیح دی۔ محترم سامعین، یہ تھے وہ صحابہ اکرام جن کی قربانیوں کے ستونوں پر اسلام کی یہ عظیم الشان عمارت کھڑی ہے۔ انہوں نے بھوک برداشت کی، انہوں نے کوئلوں پر لیٹنا گوارا کیا، انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، کیا ہمارا اسلام صرف نام کا ہے؟ صحابہ نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور آج ہم ایک نماز کے لیے، ایک جھوٹ چھوڑنے کے لیے، یا تھوڑی سی حلال کمائی کے لیے اپنی خواہشات قربان کرنے کو تیار نہیں۔ اگر ہم واقعی صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کی سچی محبت، ان کا نقش قدم اور دین اسلام کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کے روشن آسمان پر یوں تو ہر ستارہ اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن 4 ہستیاں ایسی ہیں جنہیں تاریخ انسانیت خلفائے راشدین کے نام سے جانتی ہے: سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی۔ یہ وہ عظیم نام ہیں جنہوں نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے کندھا ملا کر اسلام کی آبیاری کی، بلکہ اپنے مال، جان، اولاد اور آرام کو دین حق پر اس طرح قربان کیا کہ اثار کی تاریخ میں ان کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آئیے آج ان 4 عظیم ہستیوں کی لازوال قربانیوں کا ایمان افروز ذکر سنتے ہیں۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ مال اور جان کی کامل قربانی جناب سیدنا ابوبکر صدیق نے ہمیشہ دی۔ صدیق اکبر وہ پہلی ہستی ہیں جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے سے پہلے آپ مکہ کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا مطالبہ کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے آئے اور سوچا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب سیدنا ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے، ترکت لہم اللہ ورسولہ، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی تو سیدنا ابو بکر پہلے خود غار میں داخل ہوئے، اسے صاف کیا، اپنے کپڑے پھاڑ کر غار کے سوراخوں کو بند کیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ رات کے اندھیرے میں سانپ نے اس پاؤں پر ڈسا۔ درد کی شدت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو ٹپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، لیکن انہوں نے پاؤں اس لیے نہیں ہلایا کہ کہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آئے۔ قرآن نے اس قربانی کو یوں محفوظ کیا، سورہ توبہ آیت نمبر 40، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مراد مصطفیٰ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام لانے سے مکہ کے مسلمانوں کو وہ حوصلہ ملا کہ انہوں نے پہلی بار کعبہ میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ عمر فاروق کی قربانی یہ تھی کہ انہوں نے حق کی خاطر اپنے تمام خونی رشتوں اور دنیاوی ہیبت کو قربان کر دیا۔ جہاں تمام صحابہ مکہ سے چھپ کر ہجرت کر رہے تھے، وہاں عمر فاروق نے اپنی تلوار لٹکائی، کعبہ کا طواف کیا اور قریش کے سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں۔ جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، وہ مکہ کی اس گھاٹی کے پیچھے میرا راستہ روک لے۔ حق کی خاطر انہوں نے مکہ کے اس معاشرے اور جاہ و جلال کو ایک جھٹکے میں قربان کر دیا۔
جہاں ان کا طوطی بولتا تھا۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آدھی دنیا پر آپ کی حکومت تھی، لیکن آپ کی قربانی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتوں پر درجنوں پیوند لگے ہوئے تھے۔ راتوں کو اٹھ کر مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے کے کہیں کوئی رعایا بھوکھی نہ سو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ کیسر کسریٰ کے محل ہلانے والا یہ حکمران مسجد نبوی کے کچے فرش پر اینٹ کا تکیہ بنا کر سو جایا کرتا تھا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح میں دی، اسی لیے آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی قربانی یہ تھی کہ آپ نے اپنی بے پناہ دولت کو صرف اور صرف اسلام کے عروج کے لیے وقف کر دیا۔ جب مسلمان مدینہ آئے تو وہاں پینے کے پانی کی شدید قلت تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اپنے لیے چشمہ پائے؟ حضرت عثمان نے بھاری رقم دے کر وہ کنواں خریدا اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے عام کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اسلامی لشکر شدید تنگی کا شکار تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 10,000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آپ کی قربانی کی انتہا وہ وقت تھی جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ آپ کے پاس سینکڑوں غلام اور جانثار تھے جو لڑنے کو تیار تھے، لیکن عثمان غنی نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں خون ریزی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے اپنی جان قربان کر دی۔ روزہ کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیے گئے، لیکن مدینہ کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی۔ اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے بچپن سے لے کر اپنی آخری سانس تک اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ قربانی کی سب سے بڑی اور پہلی مثال ہجرت کی وہ رات ہے جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا ہوا تھا اور نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی میرے اس بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح لوگوں کی امانتیں لٹا کر مدینہ آ جانا۔ حضرت علی جانتے تھے کہ باہر تلواریں لہرائی جا رہی ہیں، یہ بستر خواب نہیں بلکہ بستر موت ہو سکتا ہے، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے زندگی میں اتنی پرسکون نیند کبھی نہیں آئی جتنی اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آئی۔ فاتح خیبر ہونے کے باوجود سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی زندگی انتہائی سادگی اور فقر میں گزری۔ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ دہر میں ان کے اسی اثار کی گواہی دی گئی ہے جب انہوں نے خود فاقے میں ہو کر اپنا کھانا مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلا دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ناظرین، خلفائے راشدین کی یہ وہ قربانیاں تھیں جنہوں نے اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرایا۔ ابو بکر نے مال و ہجرت کی قربانی دی، عمر نے جاہ و جلال اور ذاتی آرام کی قربانی دی، عثمان نے اپنی دولت اور اپنی جان کی قربانی دی، علی نے اپنی جوانی اور شجاعت دین پر نچھاور کر دی۔ آج ان ہستیوں کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، جب ہم اسلام کی تاریخ میں قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں میدان جنگ کی تلواریں اور مرد صحابہ کے اثار کے واقعات آتے ہیں، لیکن اسلام کی اس عظیم الشان عمارت کی تعمیر میں جتنا خون مردوں کا لگا ہے، اتنا ہی جگر اور آنسو ان پاک باز خواتین کے بھی شامل ہیں جنہوں نے نبوت کے گھر کو سنبھالا۔ یہ ہستیاں کوئی عام خواتین نہیں تھیں، یہ کائنات کے سب سے عظیم انسان کی رفیقہ حیات
اور امت مسلمہ کی مائیں یعنی امہات المومنین تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ان کے اس عظیم الشان مرتبے کا اعلان یوں فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آئیے آج کائنات کی ان سب سے بہترین ماؤں کی زندگیوں کے ان صفحات کو الٹتے ہیں جہاں انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی خاطر اپنی خواہشات، اپنے عیش و آرام اور اپنی جان و مال کی لازوال قربانیاں پیش کیں۔ امہات المومنین میں سب سے پہلا اور بلند ترین نام سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ مکہ کی سب سے امیر خاتون تھیں، جنہیں طاہرہ یعنی پاک باز کہا جاتا تھا، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھاما اور اسلام قبول کیا تو اپنی ساری دولت اور آرام دین پر نچھاور کر دیا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کپ کپی کی کیفیت طاری ہوئی تو اس مشکل ترین وقت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا اور وہ تاریخی جملے کہے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آپ قرابت داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ قربانی کی انتہا دیکھیے، جب مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کا 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ کیا، مکہ کی وہ امیر ترین خاتون جس نے کبھی تپتی دھوپ نہیں دیکھی تھی، انہوں نے بڑھاپے کی عمر میں اس گھاٹی میں درختوں کے پتے اور چمڑا چبا کر دن گزارے۔ ان کی دولت کا ایک ایک درہم اسلام کی آبیاری کے لیے خرچ ہو گیا۔ جب اس گھاٹی سے باہر آئے تو ان کی صحت اس قدر گر چکی تھی کہ اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ان کی اس قربانی کو نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، خدا کی قسم، خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کیا۔ انہوں نے اپنی دولت سے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا تھا۔ محبوبہ رسول خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی قربانی کا سفر اس چھوٹے سے حجرے سے شروع ہوتا ہے جس کی چھت اتنی نیچی تھی کہ ہاتھ لگ جاتا تھا، اور جہاں رات کو سونے کے لیے بستر بچھایا جاتا تو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر پورا مہینہ گزر جاتا تھا، چاند دیکھ کر دوسرا چاند اور پھر تیسرا چاند نظر آ جاتا تھا، لیکن ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ شاگرد نے پوچھا، اے امی جان، پھر آپ لوگ کس چیز پر زندہ رہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، الاسودان، صرف 2 کالی چیزوں پر، التمر والماء، کھجور اور پانی۔ ایک بار سیدہ عائشہ کے پاس کسی نے 2 لاکھ درہم، ایک خطیر رقم بھیجی۔ انہوں نے اسی وقت وہ ساری رقم غریبوں اور یتیموں میں بانٹ دی۔ اس دن ان کا اپنا روزہ تھا۔ جب شام کو خادمہ نے کہا، امی جان، اگر آپ 1 درہم بچا لیتی تو ہم افطاری کے لیے گوشت خرید لیتے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم مجھے اس وقت یاد دلا دیتی تو میں بچا لیتی۔ یہ تھا ان کا زہد اور اثار کا عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی امت کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے 2210 احادیث روایت کی اور وہ امت کی سب سے بڑی فقیہہ بنی۔ دیگر امہات المومنین کی قربانیاں بھی تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگیں تو ان کے قبیلے والوں نے ان کے معصوم بچے کو ان سے چھین لیا اور شوہر اکیلے مدینہ چلے گئے۔ وہ 1 سال تک مکہ کی ابتہا نامی گھاٹی میں جا کر اکیلے بیٹھتی اور اپنے بچے اور شوہر کی جدائی میں روتی رہتی۔ بالآخر انہوں نے اکیلے اونٹ پر مکہ سے مدینہ تک کا خطرناک سفر طے کیا اور دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت سودا وہ خاتون تھی جنہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کے گھر اور بچوں کو سنبھالا۔ جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو انہوں نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اپنی باری کا دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تحفے میں دے دیا
تاکہ ان کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیں۔ یہ رشک و حسد سے پاک وہ اثار تھا جس کی مثال دنیا کی کسی عورت میں نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات نے بھی زہد و تقوی اور سخاوت کی بے مثال تاریخ قائم کی۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اپنے ہاتھ سے چمڑا رنگتی، کپڑے سیتی اور اس محنت سے جو پیسہ کماتی وہ سارا کا سارا یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں پر صدقہ کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا انتقال ہوگا جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے یعنی سخی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے انتقال سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی ہوا۔